رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام واتیا بجان معہ غوغاء فقال لا مرحبا بوجوہ لا ترى عند کل سوء۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی یعنی قانون پروردگار، نظام پروردگار پہ عمل کرنا۔ ماہ مبارک رمضان میں روزے کے فلسفے میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک مکمل فلسفہ نہیں ہے، ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم پہ روزہ واجب کیا گیا ہے تاکہ شاید تم متقی ہو جاؤ۔ ماہ مبارک رمضان یا روزے کی حالت میں یہ عبادتوں میں بعض اوقات جو ایک الگ شکل پیدا ہوتی ہے، یہ ہم کو جہاں دوسرے فوائد و مصالح ہیں اس میں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو پریکٹس کراتی ہے کہ ہم قانون پروردگار کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کریں اور اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ نماز کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے لیے قانون بدل جاتا ہے۔ ہم عام حالت میں بات چیت کر سکتے تھے، نماز کی حالت میں جو جائز اور صحیح اور حلال باتیں ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ نماز میں انسان بات کرے گا، نماز باطل ہو جائے گی۔ کھا پی نہیں سکتے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، ان ساری چیزوں پہ پابندی۔ اسی طریقے سے روزے میں بہت سی حلال چیزوں پہ پابندی ہے۔ انسان پابندیوں کی ایک پریکٹس کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر بعد میں اس کو حرام چیزوں کی پابندی میں مشکل پیش نہیں آتی۔ در واقع جو شکل اس سے باہر آتی ہے وہ یہ کہ انسان کا نفس اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ جب وہ سنے کہ فلاں چیز سے منع کیا گیا ہے تو فوراً اپنے آپ کو روک لے۔ یہ نہ کہے کہ ایسی کیا اچھی بات ہے بھائی، کل تک تو یہ سب حلال تھا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، شام کو پھر کہہ دیں گے حلال ہے، اس وقت جائز تھا ابھی کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے، پھر کہہ دیں گے۔ تو یہ نفس اس چیز کا عادی ہو کہ بعض اوقات حالات، بعض موقعوں کے لیے، بعض وقت کے لیے ایک اگر الگ سے حکم آئے تو انسان اس حکم کو قبول کرنے کا عادی بنے۔ ظاہر ہے کہ یہ فلسفہ اگر ذہن میں نہیں ہو، اب وہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے اور اس سے بہت زیادہ متعلق نہیں ہے، اس لیے ہم صرف اشارہ کریں گے کہ بعض اوقات حالات کے اعتبار سے جب وہ چیزیں کہ جو ہمارے معاشرے میں حلال کے اعتبار سے مشہور تھیں، مراجع نے منع کیا تو ایک ہنگامہ ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو گیا، ابھی کل تک حلال تھا، جائز تھا، آج یک بارگی کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ اب یہ وہی لوگ ہیں کہ جو مستقل نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، ان کے لیے حکم تبدیل ہوتا رہا ہے ان چیزوں میں، لیکن چونکہ اس کے فلسفے کی طرف متوجہ نہیں تھے لہٰذا وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے، قبول نہیں کر پائے کہ جو حالت تبدیل ہو رہی ہے، جو حالت بدل رہی ہے، اس حالت کو ہم کیسے قبول کریں۔ تو ایک تو یہ بدلتی ہوئی حالت کو ہم قبول کریں، دوسرے ہمارا نفس اس بات کا عادی ہو۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ
نفس اطاعت کا عادی ہو جائے، اور اطاعت کا اگر نفس عادی ہو جائے، اطاعت پروردگار کا نفس عادی ہو جائے، تو یہ واقعی انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان کے کمال کی طرف جانے کے راستے کھل جاتے ہیں کہ اگر انسان کا نفس اطاعت پروردگار کا عادی ہو جائے۔ بس خوب اللہ نے منع کیا ہے، چشم کوئی یقین ہو جائے، لیکن ہاں اس میں ایک الگ بات ہے کہ جس پہ بارہا ہم نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ سوشل میڈیا نے کہہ دیا یہ کر لو تو ہم کر لیں، کسی غیر نے کہہ دیا کر لو تو ہم کر لیں، نہیں، یقین ہو کہ یہ بات حکم پروردگار ہے، تو جیسے ہی یہ طے ہو جائے کہ حکم پروردگار ہے، خوب پھر اس میں کوئی بات چیت، گفتگو، اعتراض، چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں جو احکام کی جن کو ہم قبول کرتے ہیں اور جس کے متعلق عمل کرتے ہیں، جس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ ہمارے نفس کو آمادہ کرتا ہے کہ نظام پروردگار کو ہم بہتر سے بہتر طریقے سے اپنائیں۔ یہ منزل جب آگے بڑھتی ہے تو خود بخود ہم متقین کے راستے پہ آگے بڑھتے ہیں، تقوی پروردگار کے راستے پہ آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمات قصار میں یہ جملہ کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں، البتہ آپ نے اس وقت اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے پاس ایک مجرم لایا گیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس مجرم کے اوپر سزا اس کو دی جانی تھی، تو اس کے ساتھ ایک ہجوم آیا، لوگوں کا ایک مجمع آیا۔ جب وہ مجمع آیا تو امام نے اس مجمع کو دیکھ کے کہا لا مرحبا، ابھی یہ مرحبا کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ لا مرحبا، یہ ان کے لیے مرحبا نہیں ہے، خوش آمدید، ویلکم نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ کہ جو صرف برائی اور رسوائی کے موقع پہ نظر آتے ہیں۔ یہ مجمع کو دیکھ کے کہا کہ جو صرف برائی اور رسوائی کے موقع پہ نظر آتے ہیں، ان کے لیے ہمارے یہاں خوش آمدید، ویلکم، خوش آمد نہیں ہے۔ در واقع مرحبا عربی لفظ ہے، اور یہ در واقع عربی میں جو لفظی اعتبار سے دیکھا جائے کہ کسی جگہ کی وسعت کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب کوئی آتا ہے تو اس کو مرحبا کہتے ہیں، یعنی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کے لیے وسیع مکان ہے یا وسیع جگہ پہ آپ تشریف لائے ہیں۔ عرف عام میں اگر کہا جائے تو ایک طرح کا ویلکم ہے۔ عموماً عرب میں جب کوئی آتا ہے تو اس کو مرحبا کہہ کے ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کو مرحبا کی جگہ پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ویلکم، خوش آمدید، خوش آمد، جو کہ عربی اور یہ اردو اور فارسی میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں عموماً جو حوادث پیش آتے رہتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان حوادث میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ مثلا ان کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہوا ہے تو ان کو دلچسپی ہوتی ہے، کہیں یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہونا ہے تو ان کو دیکھنے میں دلچسپی ہوتی ہے، فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے تو ان کو، البتہ یہ ایک مزاج ہے، اس کے ایک پہلو پہ بات ہو رہی ہے۔ مزاج یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کی نگیٹو چیزوں میں دلچسپی ہوتی ہے، فلاں کی برائی میں، فلاں کے ساتھ غلط ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، اس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ خود یہ ایک بیماری ہے، یہ انسان کے نفس کی بیماری ہے کہ اگر کسی کو کسی کے برائی میں یا نگیٹو چیز میں دلچسپی ہو تو یہ انسان کے نفس کی بیماری ہے، اور در واقع یہ مہلک بیماری ہے، انسان کو ہلاک کرنے والی بیماری اخلاقی اعتبار سے۔ اس کا علاج اہم ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ پھر بہت ساری دوسری بیماریاں نکلتی ہیں، اخلاقی، غیبت، تہمت، الزام جسے کہا جائے، اور ایسی بہت ساری بیماریاں اس کے نتیجے میں نکلتی ہیں۔ تو بہرحال جب ایسا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے برائی کے موقع پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ وہاں پہ ان کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں صاحب کو یا فلاں کو یا فلاں افراد کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت جو اسلامی حکومت تھی اس کا قاعدہ تھا، اور آج بھی بعض اسلامی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو سزا دی جاتی ہے وہ مجمع عام میں دی جاتی ہے۔
مجمع عام میں سزا دینے کا فلسفہ، سزا اس لیے مجمع عام میں دی جاتی ہے کہ جو لوگ ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس سزا کو تو ان کا بدن کانپ جاتا ہے، نفس کانپ جاتا ہے، اور وہ پھر اس غلطی کو کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی مسئلے میں جب اس طرح کے افراد پیدا ہو جائیں، کہ ابھی آگے اس کی ہم تھوڑی سی اور وضاحت کریں گے، کہ جو صرف برائی کی نیت سے اس سزا کو دیکھنے آئے، تو ان کے لیے امام نے کہا لا مرحبا، ان کے لیے امام نے کہا لا مرحبا، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، ویلکم نہیں ہے۔ بلکہ اس سے متعلق شرحوں میں ایک روایت اور نقل کی گئی ہے کہ جس وقت امام بصرے میں موجود تھے اس وقت آپ کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا کہ جس کو سزا ملنی تھی کسی جرم کی۔ تو اس وقت جب وہ شخص آیا تو دیکھا کہ کچھ مجمع بھی پیچھے آ رہا ہے، کچھ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ امام نے جناب قمبر سے پوچھا کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ تو جناب قمبر نے بتایا کہ مولا یہ مجمع ہے کہ جو دیکھنا چاہتا ہے، تماشا کرنا، یعنی لوگوں کے جو حالات ہیں، جو سزا ہے اس کو دیکھے گا یہ۔ جب وہ نزدیک آئے، امام نے ان کے چہروں کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اسی سے ملتا جلتا جملہ ارشاد فرمایا لا مرحبا بوجوہ لا تری الا فی کل سوء ہؤلاء فضول الرجال امتہم انی یا قمبر۔ اے قمبر، یہ وہ لوگ ہیں لا مرحبا، ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی ویلکم اور کوئی خوش آمدید نہیں ہے ایسے چہروں پہ کہ جو سوائے بدی کے نظر نہیں آتے۔ یہ دنیا کے معاشرے کے فاضل، فالتو، بیہودہ لوگ ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان جس کو دوسروں کی صرف برائیوں میں دلچسپی ہو تو امام کی نگاہ میں وہ بیہودہ انسان ہے، فالتو بیکار انسان ہے، فاضل انسان ہے نا۔ یہ در واقع وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنے نفس کا امتحان لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ امام کی نگاہ میں ہمارا کیا معیار ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے۔ اگر ہم دوسروں کی برائیوں میں، خرابیوں میں صرف اس میں دلچسپی لے رہے ہیں تو امام کی نگاہ میں ہم فاضل، بیہودہ، بیکار اس قسم کے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کے بیکار، بیہودہ، فاضل لوگ ہیں، اے قمبر ان کو ہم سے دور کر دو۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے امام کہتے ہیں کہ ان کو ہم سے دور کر دو۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام اگر کہہ دیں گے دور کر دو تو پھر ہمارے لیے ہدایت کا راستہ، ہدایت کے وسائل، ساری چیزیں، وہ سارا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا۔ اگرچہ جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ اسلام میں یہ ہے کہ جس وقت سزا دی جائے اس وقت مجمع میں سزا دی جائے تاکہ لوگوں تک وہ سزا کے اثرات پہنچے اور معاشرے سے جرم کم ہو۔ لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو مجمع میں سزا دی جائے وہ عام مجمع، جو کسی بھی موقع پہ آپ بلائیں تو آ جائے، ہر جگہ شریک ہو، اس میں بھی شریک ہے۔ لیکن وہ مجمع کہ جو اچھائیوں میں نہیں آتا، نارمل کام میں نہیں آتا، صرف ایسے میں آتا ہے، اس کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ لا مرحبا، ان کو ہم سے دور کر دو، ہم ان کو پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں۔ اس سے پہلے جو امام کا کلمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہاں پہ بھی امام نے اس مجمع کے لیے کہا، یہ وہ مجمع ہے، در واقع اسی مجمع کی بات ہے کہ جس کے پاس عقل و علم نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی اس کے پاس، یہ کہیں بھی جاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ در واقع یہ وہ مجمع ہے کہ اس کو کسی بھی اس طرح کے مسئلے کی بنیاد پہ یوز کیا جاتا ہے اور ہوتا ہے یوز۔ یہی وہ مجمع ہے کہ جس کو باطل حق کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے۔ بنی امیہ نے استعمال کیا، بنی عباس نے استعمال کیا، کربلا کے اس واقعے میں استعمال ہوا، یہ مجمع استعمال ہوتا ہے۔ خوب ٹھیک ہے کہ وہ بات ہوئی کہ اس کے علم اور فکر اور ان ساری چیزوں پہ اگر ہم لوگ کوشش کریں تو ایک انشاءاللہ، لیکن بہرحال وہ مجمع ہے اور اس مجمع سے لوگ باطل مسائل میں فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن فائدہ اٹھانے والوں کے لیے بھی وہ مجمع رزق ہے، کیونکہ عقل و شعور یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ اس سے متعلق وہ گفتگو پچھلے ہفتے ہو چکی ہے، لہٰذا اس ہفتے بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں۔ امام نے جب اس مجمع کے متعلق یہ بات کہی اور کہا کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے اور اس کو ہم سے دور کر دو، تو اس کا مطلب یہ کہ
جہاں ایک طرف ہم اس پہلو سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک مجمع ہے جو ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے الگ ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، یقیناً ایسے ہی ہونا بھی چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ باہر کے نہیں ہیں، یہ لوگ مذہب کے ہیں، تبھی تو یہ ساری چیزیں ہیں، تبھی ان کے لیے بات کہی گئی ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ ایک ٹیسٹ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنا کر لیں، ہم اپنا ایک ٹیسٹ کر لیں کہ کہیں ہم یہ اس مجمع میں تو نہیں ہیں کہ جس کو کوئی بھی استعمال کر لے، ہم اس مجمع میں تو نہیں ہیں کہ جو کسی بھی آواز پہ چلا جائے، ہم اس مجمع میں نہیں ہیں کہ جو کسی بھی ہوا کے پیچھے چلا جائے، ہم اس مجمع میں تو نہیں ہیں جو کبھی بھی کسی کا تماشا دیکھ لیں، ہم اس مجمع میں تو نہیں ہیں کہ جو اس کو کبھی بھی کسی کی برائی میں لذت محسوس ہو، مزہ محسوس ہو، حتیٰ خود اس مزے کو استعمال کیا جائے، ہماری جو اس طرح کی عادت ہوتی ہے اس کا مس یوز ہو، اس کا غلط استعمال ہو، اس چیز کو لے کے آگے بڑھا جائے، کہیں ہم اس مجمع میں تو نہیں ہیں۔ اگر ہم ایسے مجمع میں ہیں تو جہاں ایک طرف معاشرے میں نظام کے خلاف ہم کو استعمال کیا جائے گا، وہیں دوسری طرف ایسے مجمع کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم سے دور کر دو، اس کو ہم سے دور کر دو، یہ معاشرے کے فاضل لوگ ہیں، یہ معاشرے کے بیہودے لوگ ہیں، یہ معاشرے کے بیکار لوگ ہیں۔ تیسری چیز جو اس سلسلے میں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے اور سبق ہے، اور واقعی ایک ہمارے آگے کی زندگی کے لیے جو ہم پروگرامنگ کریں اس پہ اثر انداز ہے، ہم سب اپنے وقت کے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ در واقع صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو انتظار اپنا ہونا چاہیے کہ ہم تبدیل ہو جائیں، ہمیں اپنی تبدیلی کا انتظار کرنا چاہیے، ہم امام کا انتظار، یہ لفظ تھوڑا سا بدلیں تو شاید ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ امام میں کوئی نعوذ باللہ کمی ہے تیار نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مجمع کہ جس مجمع کے لیے امام نے مذمت کی ہے، اس طرح کے افراد چونکہ باطل استعمال کرتا ہے حق کے مقابلے میں، یہ بات پچھلے ہفتے ہو چکی ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم و عقل نہیں ہے، ان کے جذبات کو استعمال کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ ان کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، یہ باتیں چونکہ یہ استعمال ہوتے ہیں اور تاریخ میں ائمہ کے مقابلے میں ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں بھی یہ مجمع زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ امام آئیں گے وہی ہوگا جو کل بنی امیہ نے امام کے خلاف کیا تھا، بنی عباس نے امام کے خلاف کیا تھا، آج کے بھی دشمنان اسی کام کو کریں گے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پھر اس مجمع کی صلاحیت کو بڑھایا جائے، اس کے شعور کو بلند کیا جائے، اس کی تربیت کی جائے، اور اگر انتظار ہے واقعی امام کا تو انتظار کے زمانے میں جو ذمہ داریاں اور اہم ترین ذمہ داریاں ہیں، جہاں خود سب سے پہلے اپنے نفس کی تہذیب ہے، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی یہ تبدیلی ہے کہ معاشرے کو آمادہ کیا جائے، جسے دوسرے الفاظ میں کہا جائے امت سازی کی جائے۔ امت کی پرابلم ہے، امت کی مشکل، اس لیے امام ظہور نہیں کر رہے۔ تو اگر یہ مجمع زیادہ ہے کہ جو صرف برائیوں پہ جا رہا ہے، جو کسی کے بہکانے پہ جا رہا ہے، جو کسی کے بھڑکانے پہ جا رہا ہے، جس کے جذبات کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کو کہیں بھی یوز کیا جا رہا ہے، تو خود امام کے مقابلے میں بھی اس کو کوئی یوز کرے گا۔ بالاخره آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج حق کے مقابلے میں مجمع یوز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ متاثر ہو جاتا ہے یہ مجمع، کیوں؟ اس لیے کہ شعور نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، اور شعور اور بصیرت بہرحال اس کے لیے کوشش کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے تھوڑا سا مشکلات بھی ہوتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، زحمتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن نتیجہ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے، نتیجہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ یقین مانے آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ائمہ کے جو اصحاب کی جن کو بعنوان مثال نام پیش کیا جاتا ہے، ان میں سے کون ایسا تھا کہ جو بے بصیرت تھا، جو غافل تھا؟ بے بصیرت لوگ امام کے پاس نہیں آ پائے۔ لہٰذا آج بھی جب امام کا ظہور ہوگا تو بے بصیرت لوگ اتنی آسانی سے امام کے پاس نہیں جا پائیں گے، ان کے اندر بصیرت ہوگی، ان کے اندر شعور کی بلندی ہوگی، تب وہ امام کو سمجھیں گے، امام کے پاس جائیں گے، امام کے در واقع ناصر ہوں گے، امام کے اصحاب میں سے ہوں گے۔ لہٰذا جہاں پہ اس مجمع کے وجود
کو ہم بعنوان مشکل محسوس کریں، ایسے افراد کے وجود کو، ظاہر سی بات ہے کہ خود فرد کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کے اندر جو صفات ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں، تو ہم ان صفات سے لڑنے کی کوشش کریں تاکہ وہ صفات ختم ہو، تو یہ خود افراد کی بھی بلندی اور ترقی ہے، اور قومی بلندی ترقی بھی اسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ ورضاء رضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی جو مذہبی مناسبت وہ یہ کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وفات کی تاریخ۔ جناب خدیجہ کی جو زندگی اور سیرت ہے، بہت مختصر صرف چند جملے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اس میں کچھ اہم پہلو ہیں۔ ایک اہم پہلو کہ جناب خدیجہ کی جو ظاہر کی اس سے پہلے کہ رسول سے شادی ہو، ایک بہترین بزنس کرنے والی تھی، اور اس بزنس کے موقع پہ اس زمانے میں بھی بزنس میں اچھا برا صحیح غلط سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی جناب خدیجہ نے اپنے بزنس کو بنسبت دوسروں کے بہت پاک صاف اور بہت کلیئر رکھا۔ ایک دوسری چیز، جناب خدیجہ نے معاشرے کو، البتہ خوب ٹھیک ہے کہ وہ ایک خاتون تھی، لڑکیوں کے لیے بہترین نمونۂ عمل ہیں، لیکن بعنوان مقصد اور ہدف و سیرت لڑکوں کے لیے بھی بتایا لوگوں کو کہ شادی کا مقصد کیا ہے۔ آج کے زمانے میں شادی کے لیے عام طور سے ڈھونڈا جاتا ہے نا، بہت ایک جو صفات ذکر ہوتے ہیں یا لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، وہ یہ کہ کسی مالدار سے شادی کیا جائے۔ جناب خدیجہ کے پاس مالداروں کے رشتے آئے، انہوں نے منع کیا اور رسول سے شادی کی۔ یہ پوری ایک اہم چیز ہے کہ شادی کا ہدف ہمارے لیے کلیئر ہو۔ چونکہ وہ ہدف کلیئر نہیں ہے، لہٰذا پھر شادی کے بعد مشکلات پیدا ہوتے ہیں، فیملی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری چیز
کہ جو جناب ختیجہ کی سیرت سے بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے، وہ یہ کہ ایک زوجہ کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جناب ختیجہ کی زندگی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی وفات کے بعد بھی بارہا آپ کو یاد کیا، اور اس حد تک یاد کیا کہ آپ کی بعض ازواج کو گراں گزرتا تھا، اور پھر وہ برے الفاظ میں کہتی تھیں غلط کہ آپ کیوں اس کو اتنا یاد کرتے ہیں، اعتراض کرتی تھیں اس حد تک۔ لیکن کچھ تو رسول ہیں، جذبات کی بنیاد پہ اتنی ایسے تو نہیں، کچھ تو جناب ختیجہ کے اندر خاصیت تھی آپ کی سیرت میں، کردار میں، بنوان زوجہ، کہ رسول آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ خواتین اگر اس سیرت کو اپنائیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سیرت بھی بتانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، اس سے پہلے بعض مواقع پہ ذکر بھی کی گئی، انشاءاللہ پھر بیان کی جائے گی۔ تو یہ وہ سیرت ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے بہت سارے فیملی جو مسائل ہیں، ان مسائل کو بہت آسانی سے حل کر سکتی ہے۔ مناسبت کے اعتبار سے ایک چیز کہ جو پہلے خطبے میں جس مجمع اور جس افراد سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جو ذکر کے لائق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں ایک مجمع، ایک گروہ اتنا بڑا ایسا ہے کہ جو کسی بھی ہوا کے پیچھے جاتا ہے، کسی بھی آواز کے پیچھے بھاگتا ہے، خود اس کے علاج کا راستہ کیا ہے؟ اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ اس مشکل کو حل کیسے کیا جائے؟ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، اس علاج کے لیے یہ جو ہمارے ہاں پروگرامز ہوتے ہیں، مجلسیں ہیں، محفل ہے، بالخصوص جمعہ کا خطبہ ہے، یہاں سے اس کے ذریعے سے لوگوں کے فکر و شعور کو بلند کیا جائے۔ اب آپ سوچیں کہ اس وقت جب ائمہ لوگوں کے شعور کو بلند کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ایسے افراد تھے، اس کی وجہ تھی، اس میں سے بعض افراد ائمہ کی گفتگو نہیں سنتے تھے، بعض سنتے تھے عمل نہیں کرتے تھے، بعض مانتے نہیں تھے، لہٰذا ان کے اندر پرابلم تھی، پرابلم باقی رہ گئی۔ آپ ڈاکٹر کو جائیں، بیماری بتائیں، دوا لیں، سب کچھ کریں، لیکن علاج نہ کریں، اس دوا کو کھائیں نہ، تو بیماری دور نہیں ہوگی۔ وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا جب یہاں پہ شعور کو بلند کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ جو شعور کو بلند کرنے کی بات ہے، یہ اس مجمع کے رخ کو تبدیل کر دے گی، اس کے اندر ایک اچھی فکر ڈالے گی، اس کے اندر ان کے ضرورت کے مطابق علم ڈالے گی، یہ بات ان کے شعور کو بلند کرے گی، ان کے اندر بصیرت پیدا کرے گی، ان کو غفلت سے نکالے گی۔ چونکہ آج کے معاشرے میں بہت زیادہ ایک جو حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ لیکچرز اور مجالس میں بھی لذت ڈھونڈی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پہ طے ہوتا ہے، لہذا ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز کم کارگر ہوگی۔ حتیٰ جمعہ کا خطبہ کی جو واقعی اس کے لیے ایک اہم رول رکھتا ہے، ظاہر اس کی ہمارے جیسے طالب علم یقیناً اس حق کو نہیں ادا کر پاتے، ایک بہت اہم چیز ہے یہ کہ جو معاشرے کو، کسی بھی قوم کو آگے کی طرف لے کے جائے۔ اس سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جو مختلف کتابوں میں ہے، یہاں پہ وسائل سے پڑھ رہے ہیں، وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 344، ہم جلدی سے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں اس روایت کا پڑھ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن خطبہ وضع ہوا ہے کیونکہ اللہ مسلمانوں کے امام کے ذریعے یا مسلمانوں کے امام کو یہ موقع فراہم کرنا چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو واضح و نصیحت کریں، انہیں اللہ کے اطاعت کی طرف رغبت دلائیں اور اللہ کے نافرمانی سے ڈرائیں، انہیں ان کے دین اور دنیا کی مصلحتوں سے آگاہ کریں، صرف دین کی نہیں، دین اور دنیا کی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ جو ہم کو لگتا ہے کہ جو ہمارے مذہبی اسٹیج ہیں وہ ہم کو صرف دین کی باتیں بتائیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ وہ لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو ہم سے چھین لیں، جو چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں ہم کو ناکام بنائیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا میدان ان کے لیے خالی ہو جائے، ہم وہاں سے ہٹ جائیں۔ وہ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ تم سے دنیا سے کیا مطلب، تمہاری مذہبی بزموں کا دنیا سے کیا مطلب، یہ علماء دنیا پہ کیوں بات کریں، علماء حکومت کیوں کریں، علماء ایسا کیوں کریں، علماء ویسا کیوں کریں۔
اس لیے ہوتا ہے۔ دین اور دنیا کی مصلحتوں سے ان کو آگاہ کریں، ان کو بتائیں، دنیا بھر میں جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، اس سے ان کو باخبر رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک دم واضح اور کلیئر الفاظ ہے، جو عوام کے لیے اہم ہے، جو عوام کے مقدرات کے لیے اہم ہے، اور یہ ساری چیزیں ان تک پہنچائیں۔ 2 خطبے بیچ میں ہم چھوڑ کے اس بات کو ختم کریں۔ 2 خطبے قرار دیے ہیں تاکہ ایک خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا و تقدیس کا اہتمام ہو، اور دوسرے خطبے میں ضروریات سے آگاہ کیا جائے، بعض مسائل کے سلسلے میں ہوشیار اور خبردار کیا جائے، اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، اور ہم صرف حدیث کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس روایت کا، اور ان اوامر اور اسلامی معاشرے کی اصلاح اور اس کے جو صلاح و بہبود ہے اور اس کے فساد سے متعلق جو احکام اور باتیں ہیں وہ ان کو پہنچائیں ان تک۔ یہ 8ویں امام کا قول ہے، آپ کی روایت ہے کہ جو وسائل الشیعہ جو ہمارے مذہب کی ایک معتبر اور اہم کتاب ہے اس میں یہ نقل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ کی طرف سے یہ اہتمام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کا شعور بلند ہو۔ آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، مولا کائنات کے جو خطبات ہیں، جہاں ان خطبات میں توحید پہ گفتگو ہے، یقیناً توحید کا خزانہ ہے نہج البلاغہ، قرآن مجید سے متعلق گفتگو ہے، انبیاء سے متعلق گفتگو ہے، بہت سارے ایسے موضوع جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین سے متعلق ہیں۔ وہیں پہ امام نے کتنی سیاسی باتیں کی ہیں، دنیا سے متعلق باتیں کی ہیں، حکومت سے متعلق باتیں کی ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں جب ہم وہ باتیں کرتے ہیں تو مثلا امام علی اور حاکم شام کے بیچ میں جو معاملہ ہے اس کو ہم آج مذہبی پس منظر میں دیکھتے ہیں، جبکہ در واقع وہ سیاسی پس منظر میں تھا۔ اس وقت کی ایک حکومت تھی، باطل حکومت تھی، امام نے اس کے خلاف اعتراض کیا، امام نے اس کے خلاف قدم اٹھایا، احتجاج کیا، جنگ کی، سارے مسائل کیے۔ یہ سیاسی پس منظر میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سیاست دین سے الگ نہیں ہے۔ ہاں، یہ چیزیں بعض اوقات ذہن میں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ جو آج سیاست کا مفہوم سمجھا جاتا ہے، سیاست یعنی مکاری، عیاری، فریب کاری، دھوکہ، جھوٹ، لوگوں کا استعمال، غلط استعمال، ان کا استحصال، یہ ساری چیزیں خود سیاست اس معنی میں نہیں ہے۔ اسلام ایسی چیز کو سیاست اصلاً مانتا ہی نہیں ہے۔ سیاست یعنی لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ، سیاست یعنی لوگوں کے لیے تدبیر، لوگوں کے لیے بہترین راستے اور زندگی کے بہترین وسائل فراہم کرنا جو حاکم کی ذمہ داری ہے، یہ چیزیں ہیں سیاست۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مذہب کے اسٹیج سے، پلیٹ فارم سے یہ سیاست نہیں بیان ہوگی تو آہستہ آہستہ یہ معاشرے میں ختم ہو جائے گی اور وہ سیاست بچے گی۔ حد اقل اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے ذکر کی ضرورت ہے، کم سے کم ایک اس نظر کا اور اس چیز کا وجود تو باقی رہے۔ تو یہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ اس کے فکر و شعور کی بلندی کے لیے بھی اہم ہے۔ اگلی مناسبت خود ماہ مبارک رمضان کی جو بہترین موقع ہے اطاعت کا، عبادت کا، پرہیزگاری کا، تقوی کا، کہ ہمیں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ 2 اہم چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہم ابھی سے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ البتہ کافی پہلے سے، اس سے پہلے بھی ہم نے رجب سے اس بات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ شب قدر کے خود جو اعمال ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان اعمال کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیسے ہے۔ قرآن کو لے کے جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، سر پہ رکھ کے ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ان اللہ لوگوں سے یہ اعمال کرا رہا ہے۔ در واقع شب قدر تک ہم اپنے آپ کو اس حد تک آمادہ کر لیں کہ اپنے نفس کو قرآن کے حوالے کر دیں۔ ابھی ہم لوگ الحمدللہ بہترین انداز میں قرآن کے جو اصول ہیں ان کو سن رہے ہیں۔ کم سے کم جو اصول کلیئر ہمارے سامنے آئے گا ان کو ہم عملی کر لیں تو ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اور ہم اپنے آپ کو قرآن کے لیے آمادہ کر لیں گے، قرآن کے لیے آمادہ کر لیں۔ شب قدر میں ایک عمل ہے کہ جو بہت زیادہ ہم لوگوں کی طرف نہیں کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ 100 رکعت نماز مستحب ہے۔ صرف ہم ذکر کیے دے رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر
2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز مستحب ہے. تو جہاں دوسرے سارے اعمال ہم کرتے ہیں ہم اس 100 رکعت نماز کے لیے، کیونکہ روایات میں اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے. طریقہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. البتہ طریقہ کوئی نہیں ہے، نماز صبح کے طریقے سے ہے. بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھا جائے، ورنہ اگر نارمل بھی پڑھتے ہیں تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بہت نارمل سا طریقہ ہے. دوسری چیز کہ جو بہت اس مسئلے میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت میں اہم ہے، وہ روز قدس ہے کہ جس کی آمادگی ابھی سے اہم ہے. یہ پورے سال میں ایک اہم ترین موقع ہے کہ جب ہم ظلم کی بنیاد اور جڑ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. باقی جو آوازیں ہیں وہ کبھی کبھی شاخ و پتوں کے خلاف ہوتی ہیں، یہ ظلم کی جڑ کے خلاف آواز ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں بہت اچھی چیز ایک سامنے آئی ہے، دونوں پہلو ہم بیان کریں. بہت اچھی چیزیں سامنے آئی ہے. حجت الاسلام والمسلمین سید ہاشم الحیدری، جو اسلامی تحریک مزاحمت عراق کے جنرل سیکریٹری، یہ قم تشریف لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک تقریر کی، بہترین تقریر. اس کے لنکس موجود ہیں، کسی کو چاہیے ہو بتائیں، ہم آپ کو دیں گے، پڑھیں اس کو. بہت کلیئر، بہت اہم باتیں اس میں انہوں نے بہت اہم نکات بیان کیے ہیں. وہ ایک جملہ ہم اس سے آپ کے لیے عرض کر دیں کہ اس تقریر میں ایک بات کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی آزادی کو نزدیک قرار دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ مثلا بیت المقدس کی آزادی نزدیک ہے، انشاءاللہ عنقریب آزاد ہوگا. خود اس میں کوشش کر کے بیت المقدس کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا کے اس حد تک صحیح، لیکن ہم کو اس میں شریک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس آزاد ہو جائے اور ہم بیٹھے رہ جائیں. ہماری بھی شرکت اس میں ضروری ہے. اس کو کہا کہ قریب ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی ہے. اور پھر اس کے بعد رہبر معظم کی باتوں کو کیوں مانے، فلاں کیوں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس میں انہوں نے بیان کی. دوسری طرف سے جو پہلو بہت زیادہ نیوز میں سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ خود اسرائیل کے حالات. ابھی پھر جو گورنمنٹ ہے وہ اکثریت میں نہیں رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے الیکشن ہو، اور ابھی اس بیچ کئی الیکشن ہو چکے ہیں. یہ بہت ساری خبریں ہیں کہ جو سامنے نہیں آتی ہیں. کئی الیکشن ہو چکے ہیں، جو حالات وہاں کے بد سے بدتر ہیں، حملات وہاں پہ ہو رہے ہیں. پوری دنیا کی خبر کو ادھر سے ادھر کرنے والے لوگ اپنی خبروں کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کی کمزوری لوگوں کے سامنے نہ آئے. تو اسرائیل دن بدن بہت تیزی سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. تو جب یہ جو حالات ہیں اس کی بنیاد پہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو یقیناً وہ لوگ کہ جو اس سلسلے میں گہرائی سے کام کر رہے ہیں تو یقیناً ان کی نگاہ اور وسیع ہے اور دقیق ہے، لہٰذا وہ اس آزادی کو بہت نزدیک سے محسوس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. آخر میں ایک عجیب حادثہ ہوا ہے کہ واقعی اس کے علیل و اسباب کیا ہیں. سوچنا چاہیے کہ ہم حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں کچھ شرپسند لوگوں نے، یا یوں کہا جائے کہ ٹیررسٹ آتنکوادی، انہوں نے گھس کے بعض لوگوں پہ حملہ کیا اور اس میں سے کچھ کو شہید کیا، قتل کر دیا. اور جو لوگ شہید ہوئے اس میں سے بعض بہت عظیم شخصیات ہیں جن کی خدمات موجود ہیں کہ جو تھیں اور ہو رہی ہیں، کر رہے تھے، وہ انجام دے رہے تھے. یقیناً یہ بدترین واقعہ ہے. علل و اسباب ہیں اس کے پیچھے، وجوہات ہیں اس کے پیچھے، اور جو وجوہات ہیں وہ کافی حد تک واضح بھی ہیں، اور جو انالائز و تحلیل سامنے آ رہی ہے اس میں بھی موجود ہے. وقت نہیں ہے کہ اس پہ ذکر کیا جائے، لیکن بہرحال جو بھی واقعہ ہے اس کی بھرپور مذمت پوری دنیا سے ہو رہی ہے اور ہم سب بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری بصیرت اس حد تک پہنچے گی کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے حالات کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بعد اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بعد ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بعد دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بعد رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. بعد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔